کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سینٹ، گڈ بائی ٹو یو۔ لیکن جب بندہ گڈ بائی کرتا ہے تو ایک گڈ بائی نوٹ ہوتا ہے، تو آج میں گڈ بائی نوٹ دیتے وقت کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس سفر میں وہ ساتھی جو ہمارے سینیٹر دوست جو جدا ہوئے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ سیاست کے اس لمبے سفر میں اور خاص طور پہ سینٹ ہال میں جو مجھے ایک کلاس روم کی طرح لگا، اور میں سینٹ کے ہاؤس کو بالکل ایسے ہی یاد رکھوں گا جیسے میں اپنے ہائی اسکول میں ایک پرماننٹ کلاس روم کو یاد رکھتا تھا۔ بہت کچھ سیکھا اور بہت سے لوگوں کے چہرے بھی بے نقاب ہوئے، بہت سے دوست بنے اور بہت سے دوستی کی آڑ میں دشمن دیکھے، لیکن ہر ایک نے سبق دیا۔ لیکن ہمیں سبق بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور اتنی لمبی اپنی پارلیمنٹری زندگی کی میری بیوروکریٹک لائف کہ آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ پہلے ہم محکوم تھے انگریز کے، آج ہم اپنی خواہشوں کے محکوم ہیں، اور ہر خواہش جو نہیں ہونے والی ہوتی اس کو بھی ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت نقصان ہی نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے پاکستان میں، آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم نے جمہوریت کا جو مغربی ہیٹ ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ ہم لگتے جمہوریت پسند ہیں، دیکھنے جمہوری لگتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جمہوری نہیں ہیں۔ میرا ریفرنس ہارٹ ریس ٹریڈنگ کی طرف ہے، میرا ریفرنس اور میرا اشارہ ووٹ ٹریڈنگ کی طرف ہے، میرا اشارہ اس کامن مین غریب آدمی کی طرف ہے جس کے لیے ہم اس ہاؤس میں آتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیلفش ہو گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری گریڈ کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے، اور جس انداز سے پارٹی رہبر اپنا کام کر رہے ہیں وہ میں اس پہ زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ آپ بہت جلد پڑھیں گے اس کے متعلق۔ جو میرے مشاہدے ہوئے وہ سب کو اس میں نے ڈالا۔ اگر آپ کامن مین کے لیے کام نہیں کریں گے تو کامن مین کا، ایک عام آدمی کا جو اعتبار ہے، جو کانفیڈنس ہے، اس ہاؤس سے اٹھ جائے گا۔ اور آپ نے دھرنوں سے لے کر جو ٹریڈیشن تھے جمہوریت کے، ان کو پامال ہوتے ہوئے جس طرح دیکھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں فردن اس کو بتانا نہیں چاہوں گا، لیکن آنے والے وقت جو کہ 12 کل کو، میں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ضمیر کوئی نہیں ہے پاکستان میں، خاص طور سینٹ میں دیکھتا ہوں میں کہ پاکستان سینٹ میں ضمیر نامی کا بندہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہم میں وہ ضمیر ہے، کیا ہم واقعی اپنے کانشیس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم سینٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سی دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں حیثیت انٹیریئر منسٹر یہاں رہا، میں ایک ایڈوائزر کے طور پہ نارکوٹکس پہ کام کیا، میں نے چیئرمین PND بھی رہا، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر بھی رہا، جس کا ہاؤس نے پرزور طور پہ میری اپریسیشن کی۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ میں نے، میرے سٹاف نے، میرے ممبرز نے دن رات کام کیا، جس میں سیکرٹری جو سینٹ کمیٹی کے تھے وہ اور میرے ممبرز بڑی مشکلات سے گزرے۔ جس طرح فون آتے تھے یہ قانون پاس نہیں کرنا، اس پٹیشن میں یہ کرنا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کسی کی ناراضگی کا کیئر کیے بغیر کہ میں وہ کروں گا جو میرا کانشیس مجھے ڈکٹیٹ کرے گا۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سارا ریکارڈ دیکھ لیجئے گا کہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو میرے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک چیز میں ضرور یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، کوئی سینیٹر بھی یا کوئی MNA جب اٹھتا ہے تو اپنی افواج کی بات کرتا ہے، اپنے ان بہادر سپاہیوں کی بات کرتا ہے جو جانوں کا نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ اور پھر صرف میں نہیں، بہت سے سینیٹر MNAs میں جانتا ہوں جن کی پارٹیوں نے ان کی ایکسپلینیشن کال کی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ میں نے جب وہ ایک آرٹیکل لکھا تھا دی کنٹینیوٹی آف دی COS از ایکچولی نیڈ آف دا ٹائم، میں نے بالکل اپنے ضمیر کے مطابق کہا، اور آج دنیا دیکھا
کہ جس انداز سے ہمیں امریکہ وہ سنڈروم جو اس کے دل میں تھا ڈو مور نہیں کہتا، وہ اس لیے کہ عوام پوری ساتھ آئی۔ اس طرح بہت سے فیٹ ایف کے لاس تھے جو میں نے کیے اور اپنے ضمیر کے مطابق کیے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، اس کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جس اگریشن سے اور جس ایشو سے، جس پرابلم سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں فیٹ ایف کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا کا انگریشن آپ کے سامنے ہے، افغانستان سے جو وار ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، داعش جس طرح ایک بہت بڑا ایک نقصان دینے والی ایک آرگنائزیشن بن گئی ہے، اور وہ القاعدہ سے بری ساؤ کے سامنے آئے گی۔ جب میں نے بات کی کہ ملک میں داعش ہے تو میرے پہ بڑی کرٹیسزم ہوئی۔ آج شکر ہے پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ داعش موجود ہے اور داعش کے خطرات بھی موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں جو میں آنے والے دوستوں کو، سینیٹرز کو جو ایک ایڈوائس کروں گا کہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان کے لیے ہمیں ہر وہ چیز کرنی چاہیے جو آپ کا اپنا کانشیس آپ کو کہتا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ فیصلہ اپنے کانشیس کے مطابق نہیں کریں گے تو آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکیں گے۔ آنے والے وقت میں صرف 3 چیزوں پہ ان کو ایمفیسائز کروں گا۔ ورک فار دا رول آف لا، جن قوموں میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ تباہی کی طرف جاتی ہیں، وہ گورننس خراب ہونے کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسرا، آنے والے چیلنجز میں ہمارا آن لائن کرائم، سائبر کرائم بہت بڑھے گا۔ اس کے لیے نہ بلکہ حکومت کی رہنمائی کی جائے، جو کنسرنڈ ایجنسیاں اس پہ کام کر رہی ہیں ان کی بڑھائی جائے، جو ان کی ایک انہانس کریں ان کی کیپیبلٹی اینڈ ایبلٹی، تاکہ وہ ڈیل کر سکیں۔ آج تھاؤزنڈس آف کمپلینٹس ہماری بچیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے اور بہت سے بیچارے عزت دار لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں، جس میں ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، قانون بھی بنایا، لیکن اس میں کچھ لکوناز رہ گئے۔ آئی ہوپ کہ آنے والی جو پارلیمنٹ ہے وہ کرے گی۔ اور تیسری بات، پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں اپر ہاؤس، لیکن میں اس کو گریڈ کرتا ہوں لوور ہاؤس ود ڈیو اپالوجی، اس لیے کہ اس کو وہ سٹیٹس نہیں ہے جو نیشنل اسمبلی کا ہے۔ اس کی ہر ریکمنڈیشن کو انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک لا لیجسلیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو جا کے فل ہاؤس میں یعنی جوائنٹ اسمبلی سیشن میں وہ آپ اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو اس ہاؤس کا تقدس ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ پھر بنا تھا یہ سینیٹ کہ یہ صوبوں کا خیال کرے گا، ان کے پرابلمز کا خیال کرے گا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی وائسز اٹھتی رہیں ان 12 سالوں میں، لیکن میں نے کہ حکومتوں نے ایوری گورنمنٹ جو صوبوں کے مسائل ہیں جو وہ چاہتے ہیں، لائک آپ دیکھیں سندھ کا سارا انرجی وہاں سے آتی ہے، لیکن ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ بلوچستان کا سوئی گیس سے ملتا ہے، جہاں سوئی گیس سے پیدا ہوتی ہے وہاں ان کو سوئی گیس نہیں ملتی ہے۔ آپ کے پی میں دیکھیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں ان کو وہ پوری رائلٹی نہیں دی جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور آنے والے وقت کے، میرا خیال ہے پاکستان کی سینٹ کو بھی، پاکستان کی اسمبلی کو اور پاکستان میں جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پروونسز کی جو اس پہ لے آؤٹ ہے کیا ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم ڈویژنل لیول پہ کوئی گورننس کا کوئی سسٹم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو دنیا پوری میں ہماری گورننس کی وجہ سے ہمیں ایشو ہے۔ فیٹ ایف کے جو 27 پوائنٹ ہے اس میں سے تقریباً آدھے جو ہیں وہ گورننس میں ہیں۔ تو ہمیں باہر سے لوگوں کو انٹرفیئر کرنے کا ہم نے موقع دیا۔ ہمیں چاہیے، ہر صورت چاہیے کہ پاکستان میں قانون لائیں، وہ قانون لائیں جو ایک عام آدمی کے لیے بہتری کے لیے ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت سے ایشوز اٹھائے، جس میں گندم کا ایشو، آٹے کا ایشو میں نے اٹھایا، شوگر کا ایشو میں نے اٹھایا، یہ جو شارٹیج ہوئی اس کی پیٹرول کی اس کا ایشو اٹھایا، اور جہاں جہاں اس پہ ایکشن کی ضرورت تھی میں نے لیا۔ زینب کا معاملہ اٹھا کے زینب کے قاتل کو پکڑا کے میں نے دم لیا، قانون بھی بنائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میٹر کو حل کرنے سے سارے میٹر نہیں حل ہوتے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصلی کام ہے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا وہ کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی ریسرچ بیس پہ ایک چیز دیکھی کہ اگر جو پورا ٹائم ہے اس میں صرف 1/6 آف دا ٹائم ہم لیجسلیشن کو دیتے ہیں، قانون بنانے میں دیتے ہیں، باقی سب وہی ڈسکشنز جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ اور آخری بات، سینٹ کو عزت دیں، اور جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹس ہیں ان پوسٹ کو سینٹ سے ویٹ کرائیں جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، تاکہ ان کی عزت ہو۔ پھر جب پرائم منسٹر کی الیکشن ہوتی ہے تو اس میں آپ سینٹ کو بھی رول دیں۔ اگر ایک ایم این اے پرائم منسٹر بن سکتا ہے تو ایک سینیٹر کیوں نہیں پرائم منسٹر بن سکتا؟
اگر ایم این اے پرائم منسٹر ہے تو سینیٹر بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا تھا انڈیا میں پرائم منسٹر جو تھے ان کے سنگھ صاحب وہ سینیٹر تھے. تو میرا سینٹ کو میں نے اپنے اس 12 سال پروسیس میں مختلف حیثیت میں ہمیشہ انڈرمائن ہوتے دیکھا ہے. خدا را اس اپر ہاؤس کو اپر ہاؤس بنائیں, اس کو لوور ہاؤس کرتے کرتے لوور ڈاؤن اتنا نہ کر دیں کہ لوگوں کا اس پہ بھی اعتماد اٹھ سے. مجھے امید ہے کہ آنے والے لوگ پاکستان کی اس طرح ہی خدمت کریں گے جیسے پہلے لوگوں نے کی تھی, اور ایک اور جاتے جاتے کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں. سینٹ کو ایک جس طرح وہ گھمسان کا ہاؤس بن جاتا ہے وہ بھی نہ کریں. پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں ایک دوسری کی عزت, رسپیکٹ اور سیلف رسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلنا ہوگا. مجھے بہت سے سوال آئے کہ آپ کو آپ کی پارٹی نے سینٹ کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا, اور بڑی سمپل میرا آج بھی جواب ہے, اور پہلی میری استدعا ہوگی میڈیا سے کہ مجھے ہر بار یہ کویسچن نہ کیا جائے. آج میں فائنل کر رہا ہوں کہ میری پارٹی نے فیصلہ کیا, اور جو فیصلہ کیا میں اس کو صدق کے دل سے ایکسیپٹ بھی کیا, اور جو سلیکشن ہے اس کی بھی تعریف کی. اور میں آخر میں اپنی لیڈرشپ کا سویل زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری جو بعد میں آئے, اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید جن کے ساتھ میں نے سیاست کا سفر شروع کیا, ان کی سیاست کو میں ضرور ڈیفینڈ کروں گا. ان کی ساری کی سارا جو نظریہ ہے اس کو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کروں گا. پاکستان میں کوئی بھی اس کی اپوزیشن کرے گا یا اس کو انفلٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لے کے سب سے پہلے اس کی مخالفت بھی کروں گا اور اس کو ریکٹیفائی بھی کروں گا انشاءاللہ. تو جو 12 سال میری پارٹی نے مجھ میں اعتماد کیا اس کا بہت بہت شکریہ. عوام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا. کل سے مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ میں ان کا سب کا فردر جواب نہیں دے سکتا, لیکن ان کے جو خواہش اور ان کا پیار ہے میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں سینٹ کے پورے سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں ہاؤس میں بھی کہنا تھا لیکن ہاؤس پروگ ہو گیا کہ جو بیچارے سی ڈی اے کے غریب امپلائی ہیں ان کو یہاں پہ ضرور ان کا حق دیں اور ان کو آنوریریم دیں. وہ آپ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. اور ایک کام سوچیں, یہ مارچ ہے, مارچ کا مہینہ یوم پاکستان ہے. جس انداز سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں مارچ کرنا سکھایا تھا اس مارچ میں فرق آ گیا. ہم اس طرح پاکستان کے لیے مارچ نہیں کر رہے. آئیں مل کر پاکستان کے لیے مارچ کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں ہم پاکستان کے لیے وہ کام کریں جو پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سولیڈیرٹی کے لیے, پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے وہ کام بہتر ثابت ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی. اور دوسرا, جس انداز سے میں پورے ہاؤس میں 12 سال رہا, مجھے سب سے زیادہ عزت جو دی وہ میڈیا نے دی. کہیں غلطی بھی ہو جاتی تھی معاف کر دیتے تھے, میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جس انداز سے انہوں نے میرے پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جا رہا ہوں. آپ مجھے پاکستان کی سیاست میں ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ اینگل دیکھ کے تکلیف بھی ہوگی, لیکن میں اپنا مشن پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے انشاءاللہ جاری و ساری رکھوں گا. اور میرے آپ آرٹیکلز بھی دیکھیں گے, بہت سی کتابیں بھی دیکھیں گے, باہر کی دنیا سے ایڈریس کرتے بھی دیکھیں گے. اور جہاں پہ بھی میں نے حکومت کی کوتاہی دیکھی جس میں فارن ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہو یا لوکل ایشو ہو, میرا فورم جو میں نے ابھی قائم کیا ہے, ایک ریسرچ سینٹر بنایا میں نے, اور میں ابھی نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ آئی ول انشاءاللہ فائٹ بیک فار مائی پیپل. ایک عام آدمی کے لیے فائٹ آؤٹ کروں گا انشاءاللہ ود ان دی پیرامیٹرز آف مائی پارٹی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. گڈ لک. تھینک یو سینٹ, ویری کائنڈ آف یو فار کیپنگ گیونگ us so much respect, not to me but many of us. اور آج جو کچھ بھی ہوں اپنی پارٹی کی وجہ سے اور اس ہاؤس کی وجہ سے ہوں, لہذا میں بہت شکر گزار ہوں. اور جب بھی زندگی میں آگے بڑھوں گا یا کسی کو کچھ سکھانا ہوا تو میں وہ علم جو یہاں سے لیا ہے, جو سیکھا ہے, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.